سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی رفیقہ حیات بلکہ وہ محبوبہ رسول تھیں. ان پر ایک الزام لگایا تھا منافقین نے، اس کا دفاع کیا میرا مولا اور آیت نازل فرمایا شان عائشہ میں. صدیقہ طاہرہ کی شان میں آیت نازل ہوئی. ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے، جنگ غزوہ بنو مصطلق. وہاں سے واپسی میں حضرت عائشہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں. رات کا وقت تھا، ایک جگہ قافلہ رک گیا. تو قافلہ جب رکتا تھا تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ایک جو ہے حجرے کی طرح بنا دیا جاتا، جھونپڑی بنا دی جاتی تھی جو ام المومنین کے لیے ہوتی تھی. حضور کی ازواج مطہرات پردے میں جاتی تھیں، وہ اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا. حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، کم عمر کی تھی، تو وہ بڑی ہلکی بھی تھی. جو صحابہ اٹھاتے تھے اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے. رات کا وقت تھا اور وہ وہاں پر سو گئیں، کجاوے سے باہر نکل کر کے سوئیں. پھر ہوا یہ کہ قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہ گئیں. وہ کجاوا اٹھا کر کے جو صحابہ تھے انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا اور یہ سوچا کہ اس میں ام المومنین ہیں، سو رہی ہوں گی. اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا، باندھ دیا اور اونٹ چل پڑا، جبکہ ام المومنین کہیں اور سوئی ہوئی تھی. یہ رہ گئی بات. اب قافلہ مدینہ کی طرف رواں دواں تھا. پیچھے سے قانون یہ تھا قافلے میں، ایک صحابی بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے سے چھوٹا ہوا کوئی سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے کے آ جاتے تھے. کسی کا کچھ بھی رہ جاتا تو وہ حضرت صفوان ایک صحابی تھے، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ اکیلی تھیں. انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ام المومنین نے پردہ کر لیا. ام المومنین کہنے لگیں کہ قافلہ چلا گیا اور میں رہ گئی، نیند میں تھی. انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو اونٹنی تھی اس پر ام المومنین کو سوار کیا اور نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے. اب جب مدینے آئے تو بدمعاش قسم کے اوباش قسم کے ذلیل منافقین نے ام المومنین پر یہ تہمت لگانا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی تھی. نعوذ باللہ. حضرت عائشہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، قافلے سے الگ آئی ہیں. یہ بہت بھدا الزام. اسی کے متعلق قرآن میں سورہ نور پڑھا ہے نا، اس میں ایک آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. اللہ فرماتا ہے جو مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اگر 4 گواہ نہیں لا پائیں گے تو حکم شرع یہ ہے کہ 80 کوڑے مارو ایسے آدمی کو جو تہمت لگایا. اور پھر فرمایا کہ زندگی بھر پھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی جو تہمت لگاتا ہے. اب سنو، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئیں تو یہ باتیں پھیلنے لگ گئیں اور بہت پھیل گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی ایسی باتیں آپ کی زوجہ کے متعلق ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، پوچھے عائشہ یہ کیا میں سن رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں. بڑا پیار کرتے تھے میرے آقا ان سے اور وہ بھی بہت محبت کرتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا حضور نے کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے. اب یہ ام المومنین کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ کائنات کے آقا و مولا جن کی وہ زوجہ ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور گھر پہ نہیں آ رہی. تو حضرت عائشہ اپنے مائکے چلی گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن معاملہ کچھ بھی نہیں تھا. آج کے منافقین بھی اس واقعے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنے دن تک حضور اپنی بیوی کے متعلق تھوڑی نہ خاموش رہتے. اس وقت کے منافق تہمت عائشہ صدیقہ پہ لگا رہے تھے، آج کے منافق جو ہے حضور پاک پر یہ تہمت لگاتے ہیں علم غیب نہیں تھا. سنو، میں دونوں مسئلے حل کرتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں. یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا. 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا مدینے میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، ایک باری باری ہر ایک سے پوچھنے لگے. حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، یہ جو تہمت لگائی گئی ہے، یہ جو افواہ ہے. حضرت عمر نے کیا ایمان کا جواب دیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا. اگر عائشہ ناپاک ہوتی تو آپ کے گھر کے لیے کیسے قبول کرتا. نکاح تو اللہ نے فرمایا آپ کا، اور کوئی ناپاک عورت آپ کی اہل میں آ کیسے سکتی ہے، وہ اہل بیت ہے. یہ حضرت عمر کا جواب تھا. سیدنا عثمان ابن عفان نے بھی ایسا ہی عشق کا جواب دیا، کہا کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اس کی بیوی بدکار کیسے ہو سکتی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اب جو خواتین صحابیات تھیں ان کو بھی حضور بلانے لگے، پوچھنے لگے عائشہ کے بارے میں کیا خیر۔ یہ در حقیقت ہے کہ امتحان چل رہا تھا۔ وہاں جو منافق تھے وہ تو کہنے لگے، جب منافق کون تھے؟ بظاہر وہ مسلمان ہی تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر کیا تھا وہ کیا ہے؟ جب حضور ان سے پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال، کہتے کیا آپ بتائیں، لوگ تو ایسا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے، حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ کون سا جملہ؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا، تبھی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں، یہ سچی ہے۔ اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر العقول چیز ہے، آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئیں۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن سلامتی ہو، یعنی نبی جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سلامتی والا ہے تو 12 ربیع الاول کیوں نہیں سلامتی والا ہے؟ ہاں، اور نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں، اور ہم سید الانبیاء کی ولادت پر امتی سلام بھیجیں تو کیا حرج ہے؟ یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی خود اپنی ولادت کے دن سلام بھیج رہے ہیں اور امتی اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر سلام بھیجے تو یقیناً یہ باعث برکت ہے اور قرآن کے مطابق ہے۔ خیر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے ہاں رہے ایک زمانے تک، پھر جب جوان ہوئے۔ اچھا، یہ ایک بات اور بھی بتاؤں، بہت کم عمر میں جن کو نبوت دی گئی یعنی دنیا میں ظاہری طور پر، وہ 3 نبی ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو گود میں ہی پیدائش میں دے دی گئی، دوسرے یحییٰ علیہ السلام جو حضرت بی بی مریم کے ہاں ان کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ ان کو دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی نبی ہو گئے تھے، نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے۔ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا تب ان کو، یہ چھوٹی عمر میں جن کو نبوت دی گئی وہ 3 انبیاء اکرام ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی تو یہ جملہ غلط ہے۔ میرے عزیزو، حضور کو نبوت دی گئی نہیں، نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبوت کب دی گئی وہ خود رسول سے پوچھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو ابھی مٹی اور پانی میں گوندا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی نہیں تیار ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، ان کی ذات ہی اللہ کی ایک نشانی ہے، کیونکہ عقل میں یہ آ جانا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ اسباب تو یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ ایک عورت اور ایک مرد کے اختلاط سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بچے کی ولادت ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کوئی مرد کا اختلاط نہیں، تو عام انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی، تو اسباب کی طرف دیکھنے والا انکار کرتا ہے اور خالق اسباب کی طرف جو توجہ کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتا، کیونکہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک روٹی کھانے کے لیے کئی منزلوں سے سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا رحمان چاہے تو سیدھے آسمان سے دسترخوان بھی اتار سکتا ہے۔ ہاں، یہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی قوم بڑی سرکش تھی، نافرمان تھی، اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور پتھروں کے گھر بناتے تھے، اسے تراش تراش کر کے۔
حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو وہ نشانی مانگنے لگے، کوئی نشانی بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ تو اس زمانے میں پتھروں کے لیے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ پتھروں کی عبادت بھی ہے، پتھروں کے گھر بھی بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور ایک پتھر کو، پہاڑ کا ایک پتھر ہے، اس پتھر کو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر سے ایک اونٹنی پیدا فرمائی، ناقۃ اللہ، اس کو اللہ کی اونٹنی۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ عقل تسلیم کرے گی کہ ایک اونٹنی کو پیدا ہونے کے لیے اس کے بھی تو ماں باپ ہونے چاہیے، وہ بھی کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا ہوگی؟ لیکن اتنا محیر العقول واقعہ کہ پتھر اور اونٹنی کا کیا میل۔ ہاں یہ بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہتھنی کے پیٹ سے کوئی اونٹنی پیدا ہو گئی، یا کسی جانور کے پیٹ سے کوئی دوسرا جانور پیدا ہو گیا، کچھ قریب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اسی طرح کی معجزے اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ ان اللہ کے نبیوں کی حقانیت کو تسلیم کریں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اگر تم پیاسے ہو، ہم نے کہیں پتھر میں سوراخ کر دیا اور پانی بہنے لگ گیا تو آپ پانی پی لیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت تعجب کریں گے، ہاں انہوں نے پتھر سے پانی نکال دیا، لیکن دماغ میں تمہاری یہ تو ہے کہ بہت سارے پہاڑوں میں دیکھا ہے ہم نے پتھروں کے بیچ سے پانی بہتا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پیاسے ہوئے تو پتھر سے میرے آقا نے نہیں، انگلیوں کے بیچ سے پانی جاری کر کے دکھایا۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ پتھر سے نکلنا تو سمجھ میں آتا، انگلیوں سے نکلنا، اور انگلیوں سے میرے عزیزو پسینہ نہیں کہ 2 بوند 4 بوند نکل گیا ہو پانی اور اس کو جمع کر لیا ہو، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت مجمع میں 1400 صحابہ تھے اور سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ پنجاب رحمت حضور کی انگلیوں سے جو نکلے اس پانی سے سارے صحابہ 1400 صحابہ نے پانی پیا، اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پلایا، اپنے برتنوں میں اور اپنے مٹکوں میں سب بھر بھی لیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں اس وقت اگر ہم 10,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا، اس سے زیادہ کی تعداد بھی ہو۔ یہ جو معجزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ نبیوں کے لیے دیے جاتے ہیں، اور یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی کھلی نشانی تھے۔ اب آگے میں بتاتا ہوں، ایک تو ان کی پیدائش ہی نشانی ہے، ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے، لیکن جب آپ جوان ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ایک خدا کی دعوت، اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے، کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت یہودی تھے، اور یہودی نافرمان قوم، اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے، یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ہاں، ہم اللہ کے نبیوں کو، قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نا حق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی، کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے۔ ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا، شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ حق کے داعی ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو پھر سے نشانیاں پوچھی گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، کوئی نشانی؟ اب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کی ولادت ایک نشانی ہے، پھر ان کو معجزے عطا کیے۔ کون کون سے معجزے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے اور دیے گئے، 3 معجزے۔ وہ کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا ہے؟ احیی الموتى باذن اللہ، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور ایک ہے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ 3 معجزے، توجہ چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے دیے گئے۔ پہلا معجزہ، کوڑ کی بیماری والے، سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، کوڑ والا، سفید داغ والا، یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ دوسرا معجزہ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ،
کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام. کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے, ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے. ہاں, مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر. 2 معجزے ہو گئے. تیسرا معجزہ اہم ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں, ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو جمع کرتے ہو سب کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے. یہ ظالم نادان جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں, قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں, جو بعد میں حضور کی امت میں آئیں گے آسمانوں سے, اور آئیں گے حضور کی امت, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے. اب اندازہ کرو, انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم غیب دیا تو کیا میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہوگا؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے, ہمارا موقف یہی ہے. میرے آقا مدینے میں ہو کر ہماری مسجد کا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہاں, وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ زوى لی الارض, اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے, اور میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. 3 معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی, یاد رکھیے گا. اب میرا سوال بھی سن لیجئے توجہ کے ساتھ. ایک ہے وہ کوڑ کی بیماری اور برس کی سفید داغ کی بیماری والے کو ہاتھ رکھتے تو کیا ہو جاتا؟ صحیح ہو جاتا. حاضر ہے آپ کا دماغ؟ بہت اہم چیز. دوسری چیز ہے مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے. چلے 2 ہی پر ہم بات کرتے ہیں. یہ بیماریوں سے شفا دینا کس کا کام ہے؟ عقیدہ تو یہی ہے نا, اللہ کا کام ہے. پھر سوال تو یہاں ان لوگوں کے لیے بھی بن پڑتا ہے جب ہم اپنے مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. ارے یہ بریلوی شرک کر رہا ہے. رسول کو کہہ رہا ہے شافی ہیں, رسول کو کہہ رہا ہے کافی ہیں. رسول شفا دیں گے؟ جب ہم درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم, ہمارے رسول بلاؤں کو دفع کرنے والے, وباؤں کو دفع کرنے والے, درد کو دور کرنے والے, ہر کرب سے آزاد کرنے والے. ہم پڑھتے ہیں درود میں تو اس پر کچھ لوگوں کا پیٹ درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں کیسے تم رسول کو کہہ رہے ہو کہ وہ بیماریوں سے دور کرنے والے ہیں, وہ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان سے میرا سوال یہ, قرآن کی کوئی آیت پڑھا بھی ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے کو میں ہاتھ رکھ دوں تو صحیح ہو جاتا ہے.